أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله بك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود السلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ جمعہ کا درس جو ہے یہ جاری ہے، اور پچھلے جمعے ہم نے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم پہ گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ یہود کے ساتھ ہے، اور اس میں ہم نے جو ابتدائی بات سیکھی تھی کہ اس زمین پر زیادہ فساد جو ہے وہ یہودیوں نے پھیلایا، زیادہ ظلم و ستم جو ہے وہ بھی یہودی جو ہیں ان کے حصے میں آیا ہے، اور اس کی ہم نے ایک بنیادی وجہ بیان کی تھی کہ
ہر وہ انسان فساد اور ظلم میں مبتلا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو کائنات کا مالک سمجھے، اپنے جسم کا اللہ کو مالک سمجھے، اور پھر ظاہر ہے میرے پاس جو کچھ ہے اس کا اصل مالک بھی اللہ ہے، تو اس صورتحال میں وہ انسان کبھی فساد برپا نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا۔ تو ظلم کی بنیاد اصل میں یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی چیز کا اللہ بھی مالک ہے اور میں بھی مالک ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا تھا کہ وہ جو میں نے سورہ علق سے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر تمہیں یہ ظلم ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں مستغنی ہو گیا، مجھے اب کسی کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس منصب ہے، دولت ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کبھی بیٹھ کے یہ بھی سوچ لے کہ اب تجھے کسی کی حاجت نہیں، تو بڑا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، ابھی اللہ حکم دے کہ واپس آ جا تو تیری جرت ہے تو انکار کرے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ کو انکار نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ تو مالک ہی نہیں نا کسی چیز کا۔ تو یہ سورہ اسی لیے شروع ہوا تھا کہ تسبیح زمین و آسمان میں ہر چیز اسی کی کرتی ہے، مالک القدوس العزیز الحکیم۔ تو یہ بنیادی چیز جو ہے، یہ پوری اس سورہ کا درس جس دن مکمل ہوگا تو یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھنا، بلکہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس لیے میں اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور میں نے اسی کی مرضی سے استعمال کرنا ہے، اپنے مال دولت، اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی گفتگو کو۔ تو پھر کبھی بھی کوئی انسان فسادی نہیں ہو سکتا، پھر یہ معاملہ نہیں پیدا ہوگا۔ آج ان کے لیے جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراۃ، ترجمہ تو اس کا یہ کریں گے کہ جن کو تورات کا علم دیا گیا، عام یہی ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن لفظی ترجمے میں ہوتا یہ ہے کہ حملوا التوراۃ، جو تورات اٹھائے پھرتے ہیں، آسمانی کتاب ہے نا، تو ان کو یہ بڑا فخر ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ثم لم یحملوها، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے تورات کا بوجھ اٹھایا ہی نہیں۔ کہتے یہی ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، تورات اٹھائے پھرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے تورات اٹھائی ہی نہیں، اللہ کے حکم کو مانا ہی نہیں، اس راستے پہ چلے ہی نہیں۔ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، بڑھیا جملہ ہے، جیسے گدھے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پاس، اس کے اوپر بوجھ اینٹوں کا ہے یا کتابوں کا ہے۔ بھئی گدھے کے اوپر آپ اینٹیں لاد دیں، بجری لاد دیں، کتابیں لاد دیں، اس کے نزدیک بجری کی بھی وہی اہمیت ہے، کتاب کی بھی وہی اہمیت، وہ تو بوجھ ہی سمجھتا ہے نا، اس کو کیا پتا کہ اینٹیں کیا ہوتی ہیں اور علم کیا ہوتا ہے۔
کتاب کیا ہوتی ہے اور مادے کا بوجھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. یحمل اسفارا بیسا، یہ آگے بات ہو رہی. ہاں. اچھا، یہ آج ویسے میرا موضوع نہیں، میں تھوڑا سا اس کو اشارہ کر دوں پھر کسی دن اس پہ. قرآن کریم میں یہ دو قسم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. یہ میم کے اوپر زبر ہے، آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، اور یہ صا کے اوپر بھی زبر ہے. مثل، ایک یہ لفظ استعمال قرآن میں ہوتا ہے، اور ایک مثل لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. دونوں کا ہم معنی مثال ہی کرتے ہیں، تشبیہ دینا کسی چیز کے ساتھ. یہ اس میں فرق تھوڑا سا جو اہل لغت نے کیا ہے، اس میں تفصیلاً کسی دن انشاءاللہ عرض کروں گا. مثل اور مثل میں فرق یہ ہے کہ مثل ہوتا ہے کسی کی ذات کے ساتھ موازنہ کرنا. اگر میم کے نیچے زیر آ جائے نا، مثل ہو، ہم کہتے ہیں نا فلاں اس کی مثل ہے، تو مثل کا موازنہ ہمیشہ ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور مثل کا موازنہ صفات کے ساتھ ہوتا ہے. یہ کبھی آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو یہ لفظ آپ آ جائیں نا تو ان کو اس طریقے سے دیکھنا ہے. جب اللہ کی ذات کا معاملہ آیا تو پھر پتہ ہے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات کی مثل کوئی شے نہیں. یعنی اس کی ذات کا موازنہ کسی سے نہیں آپ کر سکتے، ذات پہ آپ بات کر ہی نہیں سکتے. لیکن جب اس کی صفات کی بات آئی تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ. اب مثل نہیں کہا، اب نور چونکہ اس کی صفت تھی نا، تو فرمایا کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے. اس میں اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن میں نے اشارہ تھا آپ کو اس لیے کہ یہاں مثل آ گیا نا تو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہود کا یہ جو موازنہ گدھے کے ساتھ ہو رہا ہے، گدھے کی ذات سے نہیں ہو رہا، صفات سے ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے گدھے کی چار ٹانگیں ہیں، جیسے گدھے کا جسم ہے اس کی ذات ہے. نہیں 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 نہیں، گدھے کی ذات سے ان یہودیوں کا موازنہ نہیں ہو رہا، یہ موازنہ گدھے کی صفات کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اگر صفات ان کی گدھے کے ساتھ ملتی تھیں تو ڈائریکٹ یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی مثال گدھے سی ہے. اب بھائی علم تو ان کے پاس تورات کا ہے، آسمانی کتاب کا ہے، آسمانی کتاب اٹھائے پھرتے ہیں. لیکن میرے اللہ نے یہ جو درمیان میں جملہ ارشاد فرما دیا ثم لم يحملوها، اصل میں انہوں نے اس علم کا بوجھ اٹھایا ہی نہیں، اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھایا ہی نہیں. اس کے لیے میں نے دو باتیں تو پچھلے جمعے عرض کر دی تھیں، دو آج عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بات قرآن کریم نے اتنا، یہ بڑی سخت بات ہے نا کہ بھائی ایک عالم ہو اور وہ بھی آسمانی کتاب کا عالم ہو اور اس کو کہہ دیا جائے کہ تیری مثال گدھے جیسی ہے. بہت سخت بات ہے نا. آپ تو کسی عام بندے کو گدھا کہیں تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے. میں جب وہ فلسفے کا ہمارا وہ پیریڈ چل رہا تھا، جب ہم فلسفہ پڑھتے تھے تو اس میں ابو علی سینا اور فارابی چونکہ ہمارے فلسفے میں بہت بڑے امام ہیں، تو اس کا ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس قرآن دے رہے تھے، تو آپ لفظ اللہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. اسم ذات، اللہ کا اسم ذاتی تو اللہ ہے. تو ابو علی سینا بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا.
تو اس نے بعد میں نا ایک سوال کر دیا، اس نے کہا جی ذات جو ہوتی ہے اس میں تو ظاہر ہے ایک طاقت ہوتی ہے، لیکن لفظ میں کیا طاقت ہے؟ مثلا میرا نام حامد ہے، تو اس جسم کے اندر جو توانائی ہے میں ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہوں، زبان سے کر سکتا ہوں، پاؤں سے، یعنی یہ ذات تو کوئی کام کر سکتی ہے، لیکن لفظ حامد جو ہے یہ لفظ کیا کر سکتا ہے؟ لفظ کے اندر طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ابو علی سینا تو گدھا ہے، بیٹھ جا۔ اب جو ہی فرمایا نا کہ تو گدھا ہے بیٹھ جا، تو وہ تو بھائی لال پیلا ہو گیا۔ بہت بڑا عالم تھا، فلسفہ، طب، اس نے تو 90 کتابیں صرف طب پہ لکھی۔ تو اتنا نامور آدمی، اب جب وہ آگ بگھولا ہوا نا، غصے میں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کی سب سے ادنا مخلوق ہے۔ گدھا جو ہے نا یہ سب سے ادنا مخلوق ہے۔ یہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو فرمایا یہ میرے اللہ کی سب سے ادنا مخلوق ہے، اور اس مخلوق کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تو اتنا بڑا عالم ہو کے آگ بگولا ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے نام کی تاثیر، اور تو مجھ سے اس میں ذات کے متعلق سوال کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مثال دی گئی ہے نا کہ تورات کا عالم ہو اور آسمانی کتاب کا عالم ہو، اور پھر اس کو زوم یہ ہے، یہ یہود کی جو دو باتیں میں نے پچھلے جو میں عرض کی تھیں، ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ اللہ کی سب سے محبوب قوم ہے، بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے شادی کی ہے، الیاذ باللہ۔ اور جیسے کوئی مرد اپنی بیوی کی عزت کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ باقی سب چیزیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ یہ ان کا اپنا ظلم تھا، ایک نظریہ تھا۔ دوسری وہ جو بات یہ پچھلی آیات میں نے تفصیل سے عرض کی تھی کہ نبی آخر الزمان تشریف تو لائیں گے، لیکن وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، بنی اسرائیل کے باہر تو نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہم نے پچھلے جمعے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء میں پڑھ لیا تھا۔ تیسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے، نحن احباء، وہ کہتے تھے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کوئی یہودی نہ بنے، جب تک کوئی عیسائی نہ بنے۔ یہ آج کل بھی ہمارے کئی مولوی کہتے ہیں کہ فلاں فرقے میں آ جاؤ گے تو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کو کنڈیم کرتا ہے۔ اللہ نے ایمان اور عمل صالح اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر پہ کامیابی کی بات کی ہے، کسی فرقے کے لیے کامیابی کی بات نہیں کی۔ یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے نظریات ہیں کہ جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہوگا۔ اس لیے میرے اللہ نے فرما دیا تھا جب انہوں نے کہا نا کہ یا کوئی یہودی ہو یا عیسائی ہو پھر جنت میں جائے گا، میرے اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ اگر صرف یہودیوں اور عیسائیوں نے جنت میں جانا ہے تو تمہارے بڑے ابراہیم کیا تھے؟ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیا تھے وہ؟ حنیفا مسلما، وہ خالصتاً اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اللہ تمہارے فرقوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری تنظیموں کو نہیں دیکھتا۔
اس لیے فرمایا ثم لم يحملوها، اصل میں انہوں نے تورات کا اللہ کا جو پیغام ہے وہ اٹھایا ہی نہیں۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ ہمارے ایک استاد بڑا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہ ایمان انسان کے جسم میں عبادات کی صورت میں داخل ہوتا ہے۔ جب ایمان داخل ہوتا ہے نا، تو میں آج یہ میرا موضوع نہیں، ایمان داخل ہوتا ہے تو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ کیوں؟ مولا کریم اس جسم پہ اب حکم تیرا چل رہا ہے، اس جسم پہ اب حکم تیرا چلتا ہے۔ تو کہے گا کھڑا ہو جا، میں کھڑا ہو گیا۔ تو نے کہا رکوع کر، میں رکوع میں جھک گیا۔ تو نے کہا سجدہ کر، میں سجدے میں جھک گیا۔ بھائی مالک اللہ ہے نا اس جسم۔ تو ایمان داخل ہوتا ہے عبادات کی صورت میں۔ تو نے کہا صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا پینا، ٹھیک ہے، چونکہ اس جسم کا مالک تو ہے نا۔ تو نے کہا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دو، میں نے خرچ کر دی اس لیے کہ مال کا مالک بھی تو ہے۔ ایمان جسم میں داخل ہوتا ہے عبادات کی صورت میں، اور اس جسم سے خارج ہوتا ہے معاملات کی صورت میں۔ یہ ذہن میں رکھنا، ایمان جسم میں داخل ہوتا ہے عبادات کی صورت میں، اور اس جسم سے خارج ہوتا ہے معاملات کی صورت میں۔ اگر میری عبادات مجھے اس بات کا پابند نہیں بناتی کہ میں نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو میرے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ چونکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو شخص سرخرو ہوگا وہ صرف وہ انسان ہوگا جو لوگوں کے حقوق صحیح ادا کرتا تھا۔ اگر کسی نے انسانوں کے حق مارے ہیں، یہ اس جملے کی میں وضاحت کر رہا ہوں، ثم لم يحملوها، اصل میں انہوں نے تورات کا پیغام لیا ہی نہیں۔ چونکہ سود کا معاملہ یہودیوں میں سب سے زیادہ تھا، جو صبح اٹھ کے عبادت تو کرتے ہیں لیکن جب لوگوں کے حقوق کی باری آتی ہے تو پیسے سود پہ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ گدھے ہیں، انہوں نے تورات کا پیغام اٹھایا ہی نہیں۔ اگر میں اپنے بیٹی کا، بہن کا وراثت میں حصہ مار کر بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے قرآن کا پیغام لیا ہی نہیں۔ میں جھوٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ یہ آیت تو ان کے لیے آئی ہے لیکن ان کے ذریعے سے پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ میں یقین جانیے بڑا ڈرتا ہوں، بلکہ جہاں بھی میں کہیں جاتا ہوں آپ کو پتہ ہے میں اس معاملے پہ بہت فوکس کرتا ہوں۔ لوگ تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں نا، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بہنوں کو حصہ نہیں دینا، وراثت کا حق مار لینا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ کسی کا وراثت کا حق مارے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ جس بندے کو اس بات کا پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مجھ سے جنت کی وراثت چھین لی جائے گی، وہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا حق مار سکتا ہے؟ اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف یہودیوں کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن نے ہمیں بھی یہی کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ،
تو یہ نہیں ہوتا کہ میں ایمان کا دعویٰ کروں، عبادات بھی کروں، اور میرے جسم سے نکلنے والے میرے معاملات اگر صحیح نہیں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص نے اس قرآن کو یا تورات کو، اللہ کے کلام کو مانا ہی نہیں۔ اب اس نے 10,000 حدیثیں زبانی یاد کی ہوئی ہیں، اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، وہ مفسر قرآن بنا ہوا ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی، یہ تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اگر کسی کے اوپر فزکس کی کتابیں لادی ہوئی ہیں تو یہ گدھے کے اوپر بوجھ ہے، بھائی کسی کے اوپر کیمسٹری کی، بایو کی، حالانکہ علوم میں ہمارے اندر تو تفریق نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے جتنے بھی علوم ہیں فرمایا تمہیں تھوڑے سے دیے ہیں، سوائے حرام علوم کے، وہ جادو ہے یا اس قسم کے جس سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ علوم حاصل کرنا حرام ہے۔ اور جو انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں وہ تو جیسے آپ فقہ کا علم حاصل کر کے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، ایسے آپ فزکس کا علم حاصل کر کے بھی لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ علم نافع کی بات ہے نا۔ مثلا میں کئی دفعہ علماء سے جب گفتگو کرتا ہوں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ سکول کالج کی تعلیم غلط ہے؟ اگر کسی بندے کو میتھ نہیں آتا، ریاضی کا علم نہیں آتا، تو وہ قرآن کریم کی وراثت کی جو آیتیں ہیں وہ وراثت کیسے تقسیم کرے گا؟ تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں بندہ تو ریاضی کا علم، میتھ کا علم حاصل کر رہا ہے، الجبرے کا علم حاصل کر رہا ہے، لاگرتھم کا کر رہا ہے، تو وہ دنیاوی علم ہے؟ نہیں، جو بھی علم انسانوں کو نفع دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس میں تفریق نہیں کرنی۔ بلکہ ایک بڑھیا بات میرے ذہن میں بڑی پرانی، جب میرا بھی چونکہ تھیسس میتھمیٹکس پہ تھا، تو جن دنوں میں پنجاب یونیورسٹی میں تھیسس کر رہا تھا تو ایک تحقیق میں نے وہاں دیکھی اور میں بڑا حیران ہوا کہ یہ جو آپ ذوازافقل کے ذریعے سوالات حل کرتے ہیں نا، یہ ذوازافقل کا تصور سب سے پہلے جس ہستی نے دیا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، یعنی یہ کیا آپ اس کو ایل ایم سی کیا کہتے ہیں آج انگریزی، ایل سی ایم، ساری آج کل ذرا وہ بچوں کو ذوازافقل، ہمارے دور میں تو ذوازافقل ہی ہوتا تھا۔ اچھا ایل سی ایم یہ جو بچے اب پڑھتے ہیں ان کے لیے میں ذرا کر رہا ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے وہ مثال لکھی تھی کہ 3 لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں اور یہ ہم تقسیم نہیں کر پا رہے، ایک کا 1/9 حصہ ہے، ایک کا 1/6 ہے اور ایک کا 1/2 ہے۔ اچھا وہ تقسیم نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، یہ اونٹ 17 ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ 1 2 3 ہمیں ذبح کرنے پڑیں گے پھر یہ ہم ظاہر ہے تقسیم کر پائیں گے، تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ 1 اونٹ میرا ان میں کھڑا کر لو۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جس کا 1/9 ہے نا وہ 18 کے حساب سے حصہ لے لے، اس کو 2 مل گئے۔ اچھا جس کا 1/2 ہے اس کو بھی 9 مل گئے، اور جس کا 1/3 تھا اس کو 6 مل گئے۔ اب جب انہوں نے یہ تقسیم کیا نا، اب جس کو 1/9 والے کو 2 ملے ہیں، حالانکہ 17 میں سے تو اس کو 2 نہیں ملتے تھے، 1/2 والے کو 9 مل گئے ہو، حالانکہ 17 میں سے تو اس کو 9 نہیں مل رہے تھے، اور 3 والا جو تھا اس کو 6 مل گئے، 9 اور 6 15 اور 2 17، حضرت علی کا اونٹ بچ گیا۔ وہ جو آپ نے اپنی طرف سے کھڑا کیا تھا نا وہ اونٹ بچ گیا، تقسیم 17 کی ہوئی،
اور بھائی یا تو یہ ہوتا نا کہ حضرت علی کا اونٹ بھی لے جاتے. اب چونکہ وہاں اس وقت ان کو بتانا کہ ایسے زوا ضعف عقل نکالو، یہ 18 کیا تھا؟ یہ زوا ضعف عقل تھا. تو یہ جیسے اگر آپ نے وراثت کی تقسیم کرنی ہے تو اس لیے ان جاہلوں سے جان چھڑائیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ علم نہیں. اسی لیے تو یہ پیچھے رہ گئے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے مقام پہ جو صحابہ صفہ ہیں ان کا کبھی آپ مطالعہ کریں تو ان میں تمام علوم حاصل کرنے والے لوگ تھے. اس لیے وہ علم جو انسانوں کو فائدہ دیتا ہے اس کو علم نافع کہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص تورات کا یا قرآن کا علم حاصل کر کے لوگوں کو نقصان پہنچائے تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے بھی گدھا ہے، وہ تورات پڑھ کر بھی گدھا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے علم سے انسانوں کو فائدہ کیا پہنچتا ہے. کیا تم انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ تمہاری ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ زوم ان کا جو تھا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، کسی اور قوم سے محبت ہی نہیں کرتا. آگے یہ جو رکوع ختم ہوگا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اس میں ہم پھر تفصیل سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جمعے کے لیے حکم دیا کہ جب آپ کو پکارا جائے تو آ جائیں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہ ان کے چوتھے سوال کا جواب تھا. چوتھی بات وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم وہ قوم ہیں جن کے لیے اللہ نے ایک دن عبادت کا مقرر کیا ہے، یوم السبت، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی، کہ 6 دن تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، 7ویں دن اللہ نے عبادت کا ہمیں دیا، اس لیے ہم اللہ کی مخصوص قوم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے سوال کے جواب میں آگے پھر یہ بات فرمائی کہ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے تو تم بھی دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آیا. بھائی یہ نہ کہیں کہ ہمیں ہفتے کا دن عبادت کے لیے دیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کی امت کو جمعے کا دن دیا. اب فرق کیا ہے وہ اس رکوع میں آگے جا کے تفصیل سے آ جائے گی بات، کہ تم جب دنیا کا لالچ دیکھتے ہو تو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہو. تم دنیا کی دولت کی خاطر تورات کی آیتیں بدل دیتے ہو، چھپا دیتے ہو، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہو. اور یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے ہیں، ان کی نشانی بڑی کمال کی. وَذَرُوا الْبَيْعَ، دنیا کی خرید و فروخت، بیع چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. یہودیوں تم دنیا کی خاطر اللہ چھوڑ دیتے ہو، یہ میرے محبوب کے امتی ہیں جو اللہ کی خاطر دنیا چھوڑ دیتے ہیں. یہ فرق ہے. تم عبادت وہ نہیں کرتے، تم تو اپنے لالچ کو دیکھتے ہو. اس لیے قیامت والے دن بھی اسی شخص نے کامیاب ہونا ہے جس شخص کا اللہ کی کتاب اپنے جسم پہ پوری طرح نافذ کرے اور وہ اپنے ارد گرد ہمسایوں کے، بہن بھائیوں کے، والدین کے، دوستوں کے حقوق ادا کرے. اگر اس نے انسانوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کا یا تورات کا یا انجیل کا علم اصل میں اٹھایا ہی نہیں، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو ہم ایمان والے بھی ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. کبھی بھی قرآن نے یہ بات واضح فرمائی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی بندے کے پاس ہدایت ہو اور ساتھ وہ ظلمات میں بھی گرا ہوا ہو. یخرجہم من الظلمات الی النور. اس پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں
پہ اللہ کا کرم ہی یہ ہے کہ وہ ان کو ظلمات سے نکالتے ہیں اور روشنی میں لے آتے ہیں۔ وقت ہو گیا جمعے کا۔ نور کا لغوی معنی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ یہ لفظ بڑا سنتے ہیں اور بڑی بڑی بحثیں بھی سنتے ہیں، لیکن شاید اس کے معنی پہ کبھی آپ نے غور نہیں کیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا دوست ہے۔ ہاں ہاں، جو ایمان والے ہیں، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کو ظلمات سے نکال دیتا ہے اور نور ان کو عطا فرماتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی عجیب بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی بات کہی گئی، اللہ نے اپنے لیے بھی یہی فرمائی۔ ظلمات کا جب بھی قرآن میں ذکر آیا ہے تو جمع کے صیغے میں آیا ہے، اور نور کا واحد کا صیغہ آیا ہے، انوار نہیں آیا۔ نور کی جمع انوار ہے نا۔ سرکار کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ تمہیں ظلمات سے، گمراہیوں سے نکال دیتے ہیں، اور نور ایک ہی ہے، اور اللہ بھی تمہیں ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو اس سے بھی توحید خداوندی جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے کہ ظلمات تو مختلف ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کا نور ایک ہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ توحید ہے۔ اب نور کا میں معنی آپ کو، اس میں قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، ہم چونکہ طالب علم ہیں بنیادی طور پہ قرآن کریم کے ہم نے یہاں سے سیکھنا ہوتا ہے۔ نور کا لغوی معنی یہ ہے کہ جو خود بھی واضح ہو، بالکل عیاں ہو، اور اس کی موجودگی میں ہر چیز واضح ہو جائے۔ نور خود بھی عیاں ہوتا ہے، چھپا ہوا نہیں ہوتا، اور اس نور کی رینج میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ بھی ساری واضح ہو جاتی۔ نور کسی کو چھپنے نہیں دیتا۔ ہاں، اور یہ اتنی کمال کی شے ہے کہ ظلمات اور نور تو اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن نور جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کو اس کی حیثیت، مثلا میرے جسم کے اندر بھی اللہ نور السماوات والارض، میرے اندر بھی نور ہے، مثلا جنات ہیں ان کے اندر بھی نور ہے، آگ ہے اس کے اندر بھی نور ہے۔ کبھی کبھی قرآن یہ ایک مثال دے دیتا ہے کہ اگر کسی کے پاس بڑھیا نور ہو نا تو وہ پھر چھوٹے نور پہ غالب آ جاتا ہے۔ آپ کا جسم آگ جلا دیتی ہے، اس لیے کہ آگ کا نور تمہارے جسم کے نور سے زیادہ ہے، لیکن اگر وہی نور ابراہیم کے جسم کا ہو تو وہ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ بھائی ابراہیم کے جسم کا نور اور ہے، میرے جسم کا نور اور ہے، اور اگر وہی نور محمد الرسول اللہ کے جسم کا ہو تو پھر سدرہ پہ جبریل کہتا ہے کہ آگے جاؤں تو میرا نور جل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نور خود بھی واضح ہوتا ہے، اور نور کی موجودگی میں ظلمات کو بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے جسم کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہو اور پھر میں جھوٹ بھی بولوں، لوگوں کا حق بھی ماروں، وراثت بھی کھا جاؤں، اور لوگوں کو دھوکہ بھی دوں، بد عہدی بھی کروں۔ نہیں، نور واضح ہوتا ہے اور ہر چیز کو عیاں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا